صاحب یہ بتا دیں کہ آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 12-13 دن ہو گئے ہیں مذاکرات شروع ہوئے، تحریک انصاف 12-13 دن میں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہی پیش نہیں کر سکی۔ میرا مطلب ہے بچے کو چارٹر آف ڈیمانڈ کا پتہ ہے، ایک کاغذ پہ لکھ کر حکومت کو دینا ہے، کیوں نہیں دے رہے باقاعدہ چارٹر آف ڈیمانڈ؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہی سمجھا دیں ہمیں، چھوڑ دیں بشرا بی بی کو، علیمہ کو، فضول باتیں، ہم نہیں کرنا چاہتے آپ سے وہ باتیں، یہ بتا دیں چارٹر آف ڈیمانڈ کیوں نہیں پیش ہو رہا؟ دیکھیں چارٹر آف دو ڈیمانڈز تو انہوں نے دی ہوئی ہیں، اب حکومت کی خواہش ہے کہ وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ وہ کے لکھ دیں۔ کر دے دینا۔ اب یہ عرفان صدیقی صاحب کوئی ایس ڈی او تو ہے نہیں ہے کہ بخدمت جناب ایس ڈی او صاحب جو ہے میرے گھر کی لائن کٹ گئی ہے تو لہٰذا میٹر دوبارہ لگائیں۔ یہ ایک سیاسی وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو ایک لکھ کے دیا جائے اس طرح، اور وہ پھر ہر چینل پہ بیٹھ کے مزمل صاحب کے ساتھ وہ دکھائیں پوری قوم کو، دیکھیں جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے شاید کوئی چیز وہ لکھ کے بھی دے دیں، لیکن فی الحال تو دو ڈیمانڈز ہیں، اور اگر حکومت کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی حکومت بھی بتا دے کہ جی ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب جی پوچھیں۔ جب وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جب مذاکرات پہلے دن شروع ہوئے تھے تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کر دے گی، جس کے لیے انہوں نے پھر 10 دن کا وقت بھی مانگا تھا کہ ہم 10 دن بعد لکھ کر دے دیں گے، اور 2 جنوری کا وقت لیا تھا انہوں نے۔ اب 2 جنوری کو بھی انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کر نہیں دیا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو بھی میرا خیال میں چارٹر آف ڈیمانڈ زبانی یاد ہے، اتنا تو آپ کو 2 کا پاڑا نہیں یاد جتنا پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ یاد ہے۔ تو یہ آپ انہیں کہیں کہ لکھ کر دے دیں، اس میں مصیبت کیا ہے؟ تاکہ حکومت اس کا لکھ کر جواب دے دے گی۔ اگر ان کا لکھی ہوئی چیز ان کے پاس ہوگی تو ان کی لکھی ہوئی چیز ان کے پاس ہوگی، یہ کہیں گے کہ ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے، بات قوم کے سامنے آ جائے گی، کوئی خفیہ تو رہے گی نہیں۔ دیکھیں ان کی ڈیمانڈز تو سامنے ہیں، جو وہ سامنے کہہ رہے ہیں، اگر وہ لکھ کے نہیں دے رہے تو حکومت کچھ ٹھیک ہے، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم آگے نہیں چل سکتے تو حکومت مذاکرات ختم کر دے۔ حکومت تو مذاکرات کر رہی ہے، حکومت نے تو ان کو تسلیم کر لیا۔ حکومت تو پہلے کہتی تھی معافی مانگیں، یہ تو انتشاری ہیں، انتشاریوں کا ٹولہ ہے، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، ان سے بات نہیں ہوگی۔ تو حکومت نے تو ساری جگہ پہ ان کی ساری شرائط مان لی ہیں، ان کو ایک فریق بھی مان لیا ہے، ان سے بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو وہ نہ کریں مذاکرات۔ میرے خیال میں لکھ کے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے مجھے نہیں پتا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کیا وہ ڈیمانڈز حکومت پوری کر سکتی ہے؟ نہیں پر آپ میری بات سمجھے نا، جی دیکھیں پہلے تھی 4 ڈیمانڈز، پہلے تھی 4، پھر رہ گئیں 2، اب پتہ نہیں 2 سے پھر رہ جائے 1، لکھ کر دے دیں گے تو ایمبیگوٹی کلیئر ہو جائے گی کہ 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہیں۔ لیکن ایسے تو پی ٹی آئی والے بھی پہلے کہتے تھے کہ ہم ان کو حکومت ہی نہیں مانتے، ان سے کیوں بات کریں، ان کے پاس کیا ہے، ان سے کیوں بات کی جائے۔ پھر کہتے تھے جب تک خان کو رہا نہیں کریں گے تب تک کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو 2 قدم دونوں پارٹیاں پیچھے ہٹی ہیں، پی ٹی آئی بھی اپنے تمام ہارڈ موقف سے پیچھے ہٹی ہے اور مذاکرات کی میز پر آئی ہے، گورنمنٹ بھی ہارڈ موقف سے پیچھے ہٹی ہے۔ اب جو معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کا ہے، میرے خیال میں وہ پیش ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب اس کے اوپر میں اور آپ جو ہے وہ او کر کے احتجاج کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں پیش نہیں کر رہے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یا تو ہونا کہ ہمارے ہاتھ میں البتہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ لکھ کے کم از کم مزمل صاحب کو دے دیں کہ ان کو تھوڑی سی تسلی ہو۔ اتنا شور یا اتنی ناراضی تو حکومت نہیں کر رہی جتنی ناراضگی کا اظہار ہم مزمل صاحب کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو لکھ کے دے دیں گے تاکہ آپ کی تشویح ہی ہو کچھ عرصے کے۔ اچھا اطہر، یہ گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جو تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں بھی کرتی رہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جانی چاہیے، اب وہ بھی فرنٹ فٹ پر ہیں کہ نہیں مذاکرات ہونے چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن جو اندرونی ذرائع ہیں تحریک انصاف کے ہوں یا حکومت کے، وہ وقتاً فوقتاً یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں ہے، مذاکرات سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کس کا ٹائم جو ہے ویسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ کیا تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں؟ آنے والے ٹائم میں عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے، حکومت بدلتی نظر آ رہی ہے، پھر یہ کیا ہے سب کچھ؟ دیکھیں ایک تو جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے لیے سب کچھ آسان ہو گیا ہے اور دوسری طرف ان کے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ابھی بھی مریم نواز فیورٹ ہیں اور اس طرف کوئی ایسی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پہ کوئی یہ سمجھے کہ جی حکومت کے لیے بالکل خطرہ ہو گیا اور حکومت کا چل چلاؤ شروع ہو گیا اور خان صاحب کی واپسی ہوگی، نہیں۔
हाँ, कुछ अगर तब्दील हुआ है तो वो आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ है, बाहर से जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं उसके ऊपर यकीनन हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात है, और हो सकता है कि अभी उतना प्रेशर ना आ रहा हो, लेकिन जो हुकूमतें होती हैं वो चीज़ों को प्रीएम्प्ट करती हैं, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो सियासी पारा है वो नीचे आए, और खान साहब के भी कुछ जो करीबी दोस्त हैं वो भी उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि जनाब कुछ हमें भी कंसेशंस लेनी चाहिए, अपने वर्कर्स की रिहाई की बात करनी चाहिए। तो ये मुझे कॉमन ग्राउंड नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मैं आपसे एग्री करता हूं, इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हतमी डील होती हुई नजर नहीं आ रही। ये नहीं हो सकता कि अचानक हमें पता चलेगा जी मुज़ाकरात हुए और सब कुछ जो है मान लिया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मुतालबात हैं, ना हुकूमत उस पोजीशन में है कि वो उनके ऊपर अमल दरामद कर सके, ना ही तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को कुछ दे सके, इसलिए कि अगर वो हुकूमत का बयानिया मान लेंगे, उनकी लेजिटिमेसी मान लेंगे, तो उनकी अपनी सियासत खत्म हो जाएगी। तो वो मुझे लगता है कि ये कुछ अरसा तो एक दूसरे को एंगेज करेंगे, और दोनों की नजरें अभी फिलहाल किसी और तरफ हैं, तो देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। देखें काज़मी साहब किसी और तरफ नहीं है, सब उन पीटीआई की नज़रें ट्रंप पर हैं। वो कहते हैं ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा, ट्रंप आएगा तो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, ट्रंप आएगा तो सारा कुछ हो जाएगा। देखिए ना, जो 31 जनवरी की डेडलाइन है कि ना हुआ तो ये ट्रंप ने आ जाना है, फिर मैदान दोबारा गर्म करना है, तो इंतज़ार तो ट्रंप का है ना पीटीआई को, और वो ट्रंप के आने तक वक्त गुजार रहे हैं, इसीलिए 12-14 दिन से चार्टर ऑफ डिमांड नहीं पेश कर रहे हैं कि वो कुछ सीरियस नहीं है, कोई एटीट्यूड मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है, टाइम गुजारना है, तो वो ट्रंप के आने का इंतज़ार करना है। बट ट्रंप आ जाएगा तो लग पता जाएगा। तो अब तो इंतज़ार ट्रंप के आने का है कि वो आकर क्या करते हैं, 20 जनवरी को ही कर देंगे या कुछ दिन लेंगे। देखें, मेरे ख्याल में वैसे तो जो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हुकूमत के दोस्तों का, जिस किस्म की उन्होंने बातें की, वो 20 जनवरी से पहले ही रिचर्ड ग्रैनल साहब का उसके ऊपर रिस्पांस आना शुरू हो गया। अब ट्रंप आके क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से बाइडन साहब नजरअंदाज करते रहे, जो यहाँ पे मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र हो, यहाँ पे जो डिफरेंट मुकदमात चले, जो सियासी नोयत के मुकदमात कायम किए गए, अदलिया की जिस तरह बेतौकीरी की गई, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां से कुशन मिला बाइडन इंतजामिया की जानिब से, इन हुक्मरानों को उस तरह प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि अब हालात तब्दील हो रहे हैं, और सिर्फ ये ट्रंप की बात नहीं है, आप वेस्टर्न कैपिटल्स देख लें, उनकी नजरें अमेरिका की तरफ होती हैं। जब अमेरिका में पॉलिसी शिफ्ट होती है वो आपको हर तरफ नजर आती है। इसी वजह से आप बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से भी आप आवाजें सुन रहे हैं। तो जो पहले वाले मामलात थे अब उस तरह तो कतन मामलात नहीं चलेंगे। बाकी ट्रंप कितना प्रेशर डालते हैं वो तो देखना पड़ेगा, अभी आने वाले दिनों में ये चीजें वाज़ेह होंगी। बहुत शुक्रिया अतर, आपका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू